خوش آمدید۔ ہم روز خبروں میں جرائم کے بارے میں سنتے ہیں، چوری، فراڈ، تشدد، اور اکثر سوچتے ہیں کہ آخر لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کیا جرم پیدا ہوتے ہیں یا انہیں ہمارا معاشرہ بناتا ہے؟ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی سوال کی گہرائی میں اترتا ہے اور کرمنالوجی یعنی جرائم کے علم کے بنیادی اصولوں کا جائزہ لیتا ہے۔ تو آج کا مقصد صرف تعریفیں جاننا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کوئی شخص جرم کے راستے پر کیوں چل پڑتا ہے۔ تو آئیے اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہر وہ کام جو ہمیں برا لگتا ہے وہ قانون کی نظر میں جرم نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ کرمنالوجی کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند تصورات میں فرق کرنا ہوگا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جرم، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا کام جو ملک کے قانون کو توڑے۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ لیکن پھر ایک تصور ہے انحراف کا۔ انحراف؟ جی، انحراف کا مطلب ہے معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں یا روایات کے خلاف جانا۔ یہ عجیب تو لگ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ غیر قانونی ہو۔ اچھا، جیسے کسی شادی میں بہت اونچی آواز میں کہا لگانا، یہ ایک سماجی انحراف ہے، جرم تو نہیں؟ بالکل، اور اسی طرح گناہ اور برائی جیسے الفاظ بھی ہیں۔ جی بالکل، گناہ کا تعلق تو مذہب سے ہے، یہ خدا کے حکم کی نافرمانی ہے، جبکہ برائی یا شر ایک اخلاقی تصور ہے جو انتہائی نقصان دہ کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ہم کرمنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہماری توجہ بنیادی طور پر اس عمل پر ہوتی ہے جسے ریاست اور اس کا قانون جرم قرار دیتا ہے۔ اور باقی چیزیں اہم ہیں، لیکن وہ کرمنالوجی کے دائرے سے باہر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دائرہ کار واضح ہو گیا۔ اب جب ہم مجرم کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خاص طرح کی تصویر آتی ہے، شاید کوئی خطرناک، چالاک شخص۔ لیکن جو تحقیق ہمارے سامنے ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ تصویر بہت سادہ ہے۔ مجرموں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ جی ہاں، اور یہ فرق سمجھنا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تحقیق مجرموں کو موٹے طور پر 3 گروہوں میں تقسیم کرتی ہے۔ پہلے ہیں وقتی مجرم۔ وقتی مجرم یہ وہ لوگ ہیں جن کا معمول قانون کی پابندی کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن کسی خاص موقع پر شدید ضرورت، غصے یا حالات کے دباؤ میں وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں جو جرم ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ان کی عادت نہیں ہوتی، بس ایک برا فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا شخص جو مالی تنگی سے تنگ آ کر زندگی میں پہلی اور آخری بار کوئی چوری کر بیٹھے۔ جی، اس کے بالکل برعکس ہیں عادی مجرم۔ ان کے لیے جرم ایک طرز زندگی بن چکا ہوتا ہے۔ بالکل، یہ چھوٹے موٹے جرائم بار بار کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، جیل جاتے ہیں، اور باہر آ کر پھر وہی شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، ان کی زندگی ایک گھومتے ہوئے دروازے کی طرح ہوتی ہے۔ ان کا مقصد اکثر بڑا نہیں ہوتا، بس فوری ضرورت پوری کرنا یا نشے کے پیسے جگاڑ کرنا۔ اور تیسری قسم، جو شاید سب سے زیادہ منظم اور خطرناک ہے، وہ ہے پیشہ ور مجرم۔ یوں سمجھے کہ یہ جرم کی دنیا کے ماہر سرجن ہے۔ اچھا، یہ کوئی جلدی میں کی گئی چوری نہیں ہوتی، یہ پوری منصوبہ بندی، ٹیم ورک، جدید ٹیکنالوجی اور مہارت کے ساتھ کی جانے والی ایک واردات ہوتی ہے، جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں۔ اور ان کا مقصد بڑا مالی فائدہ ہوتا ہے، اور یہ پکڑے جانے سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو انفرادی مجرموں کی بات ہو گئی، لیکن مواد میں کچھ ایسے جرائم کا بھی ذکر ہے جو اس سے کہیں بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں اور جن کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے، جیسے وائٹ کالر کرائم۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ جرائم ہیں جو گلیوں میں نہیں بلکہ دفتروں کے ٹھنڈے کمروں میں سوٹ بوٹ پہن کر کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ معزز اور اعلیٰ سماجی حیثیت رکھنے والے لوگ اپنے پیشے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کرتے ہیں، جیسے کروڑوں کا فراڈ، ٹیکس چوری یا رشوت۔ ان جرائم میں تشدد نہیں ہوتا، اس لیے یہ نظر نہیں آتے، لیکن یہ معاشرے کی معیشت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ یعنی قلم کی ایک جنبش سے اتنا نقصان ہو سکتا ہے جو شاید 100 بندوق بردار بھی نہ کر پائیں۔ اور اسی سے ملتی جلتی 2 اور قسمیں ہیں، منظم جرائم اور کارپوریٹ جرائم۔ ان میں کیا بنیادی فرق ہے؟ ان میں فرق بہت سادہ اور اہم ہے۔ منظم جرائم میں ایک مافیا یا گروہ غیر قانونی کام کر کے پیسہ کماتا ہے، جیسے منشیات فروشی یا اسمگلنگ۔ جی،
اس گروہ کا وجود ہی غیر قانونی ہوتا ہے، جبکہ کارپوریٹ جرائم میں ایک قانونی کمپنی جیسے کوئی دوا ساز ادارہ یا بینک اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے غیر قانونی کام کرتی ہے۔ مثلا مضر صحت دوا بیچنا یا صارفین کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا۔ بالکل، تو ایک کا وجود ہی غیر قانونی ہے، دوسرا قانونی پردے کے پیچھے جرم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجرموں کی یہ مختلف شکلیں تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ سب صرف کون اور کیا کی بات ہے؟ سب سے بڑا سوال تو اب بھی وہی ہے، کیوں؟ آخر کوئی شخص اس راستے پر چلتا ہی کیوں ہے؟ مواد اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ کرمنالوجی کا سب سے بڑا اور پیچیدہ سوال ہے، اور اس کا کوئی ایک جواب نہیں۔ تحقیق ہمیں مختلف نظریات کا ایک پورا سلسلہ دکھاتی ہے جو اس کیوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں حیاتیاتی نظریات بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں پیدائشی طور پر مجرمانہ رجحانات ہوتے ہیں۔ نفسیاتی نظریات بھی ہیں۔ لیکن مجھے سماجیاتی نظریات میں زیادہ دلچسپی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ الزام فرد سے ہٹا کر معاشرے کے ڈھانچے پر ڈال دیتا ہے۔ مواد میں جو نظریات ہیں ان میں سے کون سا نظریہ آج کل کے معاشی حالات میں ہونے والے جرائم کی بہترین وضاحت کرتا ہے؟ اگر ہم آج کے حالات کو دیکھیں تو اسٹرین تھیوری یا دباؤ کا نظریہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اسٹرین تھیوری؟ جی، اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ معاشرہ اپنے تمام لوگوں کے لیے کچھ مشترکہ مقاصد طے کرتا ہے۔ جیسے ایک بڑا گھر، اچھی گاڑی، دولت، یعنی کامیابی۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معاشرہ سب کو ان مقاصد تک پہنچنے کے لیے قانونی اور جائز راستے جیسے اچھی تعلیم اور نوکری فراہم نہیں کرتا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی یہ نظریہ کہہ رہا ہے کہ معاشرہ جتنا زیادہ کامیابی کا ایک ہی خواب سب کو بیچے گا، وہ نادانستہ طور پر ان لوگوں کے لیے جرم کا راستہ اتنا ہی آسان بنا رہا ہے جن کے پاس قانونی وسائل نہیں ہیں۔ بالکل، یہی اس نظریے کا مرکزی نقطہ ہے۔ جب لوگوں کے خواب بڑے ہوتے ہیں لیکن ان تک پہنچنے کے قانونی راستے بند ہوتے ہیں تو ان پر ایک شدید ذہنی دباؤ یا اسٹرین پیدا ہوتا ہے، اور اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے کچھ لوگ غیر قانونی راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ایمانداری سے دولت نہیں کما سکتے تو چوری، فراڈ یا منشیات فروشی سے ہی صحیح۔ تو اس نظریے کے مطابق جرم فرد کی اخلاقی کمزوری نہیں بلکہ معاشرتی ناانصافی کا ایک نتیجہ ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے۔ مواد میں ایک اور نظریے لیبلنگ تھیوری کا بھی ذکر ہے جو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے۔ معاشرے کے طاقتور ادارے، پولیس، عدالتیں، میڈیا کسی شخص کے عمل کو جرم قرار دے کر اس پر چور، نشئی یا مجرم کا ٹھپا یا لیبل لگا دیتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن کیا یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ مطلب کسی کو چور کہنے سے وہ چور نہیں بن جاتا، اس کی اپنی حرکت کی بھی تو کوئی اہمیت ہوگی۔ مواد اس تضاد پر بات کرتا ہے۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ یہ نظریہ یہ نہیں کہتا کہ فرد کی کوئی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ اس عمل کے نتائج پر روشنی ڈالتا ہے۔ جب کسی نوجوان پر ایک بار مجرم کا لیبل لگ جاتا ہے تو معاشرہ اس کے لیے اپنے دروازے بند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اسے نوکری نہیں ملتی، لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے اور پرانے دوست اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ خود بھی یہ ماننے لگتا ہے کہ میں تو ہوں ہی مجرم۔ یہ لیبل اس کی شناخت کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ اسی شناخت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک خود کو پورا کرنے والی پیشین گوئی بن جاتی ہے۔ ایک منٹ، تو اگر ہم اسٹرین تھیوری اور لیبلنگ تھیوری کو ملا کر دیکھیں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ پہلے معاشرہ کسی کو وسائل نہ دے کر اسے جرم کی طرف دھکیلتا ہے، اور پھر جب وہ جرم کر بیٹھتا ہے تو اس پر مجرم کا ٹھپا لگا کر اس کی واپسی کے سارے راستے بھی بند کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا چکر لگتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ یہ دونوں نظریات مل کر ایک بہت طاقتور تصویر پیش کرتے ہیں کہ کس طرح معاشرتی ڈھانچہ اور رد عمل مل کر مجرمانہ رویے کو جنم بھی دیتے ہیں اور اسے قائم بھی رکھتے ہیں۔ اور تحقیق میں دو اور نظریات کا بھی ذکر ہے جو اس تصویر کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے سوشل کنٹرول تھیوری۔ یہ نظریہ سوال الٹا پوچھتا ہے۔ الٹا؟ جی، یہ نہیں پوچھتا کہ لوگ جرم کیوں کرتے ہیں، بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ لوگ جرم کیوں نہیں کرتے۔ اچھا، یہ تو دلچسپ ہے۔ اور اس کا جواب ہے سماجی زنجیریں۔
آپ کا خاندان، دوست، نوکری، معاشرے میں عزت، یہ سب وہ زنجیریں ہیں جو آپ کو قانون کے دائرے میں رکھتی ہیں۔ جس شخص کی یہ زنجیریں کمزور یا کم ہوں، اس کے بھٹکنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اور لرننگ تھیوری کا ذکر بھی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جرم بھی کوئی ریاضی کے سوال کی طرح سیکھا جاتا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، لرننگ تھیوری کہتا ہے کہ مجرمانہ رویہ کوئی پیدائشی چیز نہیں، بلکہ یہ دوسرے رویوں کی طرح سیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے دوستوں یا خاندان میں پلا بڑھا ہے جہاں قانون توڑنے کو برا نہیں سمجھا جاتا یا اسے بہادری سمجھا جاتا ہے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ اسی رویے کو اپنا لیتا ہے۔ وہ جرم کرنے کے طریقے بھی سیکھتا ہے اور اس کے جواز بھی؟ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے کرمنالوجی کے بنیادی تصورات کو سمجھا۔ ہم نے جانا کہ جرم، انحراف اور گناہ میں کیا فرق ہے۔ ہم نے مجرموں کی مختلف اقسام، وقتی، عادی اور پیشہ ور کو دیکھا، اور یہ بھی سمجھا کہ کس طرح وائٹ کالر جرائم دفتروں میں بیٹھ کر معاشرے کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ہم نے سب سے اہم سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ لوگ جرم کیوں کرتے ہیں، جس کے لیے ہم نے مختلف نظریات پر نظر ڈالی۔ اسٹرین تھیوری نے بتایا کہ معاشرتی دباؤ کیسے جرم کی وجہ بنتا ہے، اور لیبلنگ تھیوری نے سمجھایا کہ معاشرے کا لگایا ہوا ٹھپا کسی کو ہمیشہ کے لیے مجرم بنا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سماجی تعلقات ہمیں جرم سے روکتے ہیں، اور یہ رویہ ماحول سے سیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اس پوری بحث کے بعد سوچنے کے لیے ایک خیال یہ ہے: تحقیق میں جرم کی وضاحت کے لیے حیاتیاتی، نفسیاتی اور سماجیاتی نظریات کو الگ الگ خانوں میں رکھا گیا ہے، لیکن کیا حقیقی زندگی میں کوئی مجرمانہ عمل صرف کسی ایک وجہ کا نتیجہ ہوتا ہے، یا یہ ہمیشہ ان تمام عوامل کا ایک پیچیدہ امتزاج ہوتا ہے؟ اور اگر یہ ایک امتزاج ہے، تو بحیثیت معاشرہ ہمارے پاس کس عامل کو تبدیل کرنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے؟ کیا ہم فرد کی نفسیات کو بدل سکتے ہیں، اس کی حیاتیات کو، یا پھر اس معاشرتی ڈھانچے اور ان ناانصافیوں کو جس میں وہ رہتا ہے؟ خوش آمدید۔ آج ہم فوجداری انصاف کے نظام کی کچھ پیچیدگیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر اس فرق کا جو نوجوانوں اور بالغوں کے لیے بنائے گئے نظاموں میں پایا جاتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی پر ہے۔ مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ یہ نظام کام کیسے کرتے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ قانون ایک نوجوان اور ایک بالغ کی غلطی کو ایک ہی نظر سے کیوں نہیں دیکھتا۔ آئیے اس گتھے کو سلجھاتے ہیں۔ اور یہیں سے میرے خیال میں سب سے بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، دو الگ الگ نظاموں کا وجود ہی اس گہرے فلسفے کی عکاسی کرتا ہے نا، کہ معاشرہ نوجوانوں کی اصلاح کی صلاحیت پر، ان کے بدل جانے پر ایک پختہ یقین رکھتا ہے۔ اچھا، تو یہ امید کی بات ہے۔ جی، لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ فرق صرف عمر یا امید کا نہیں، بلکہ مقصد، طریقہ کار اور پھر نتائج کا بھی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی قانون شروع سے ہی یہ مان کر چل رہا ہے کہ ایک نوجوان کی غلطی اور ایک بالغ کی غلطی برابر نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل۔ آئیے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ آخر یہ نوجوانوں کی خلاف ورزی یا جوونائل ڈیلنکوینسی کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہمارے ذرائع اس کی دو سطحوں پر وضاحت کرتے ہیں۔ ایک تو ہے رویے پر مبنی تعریف، وہ رویہ جو معاشرے کو قبول نہیں، بھلے ہی وہ غیر قانونی نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ لیکن قانون جس چیز سے سروکار رکھتا ہے وہ ہے اس کی قانونی تعریف، اور اس قانونی تعریف کے اندر ایک بہت ہی حیران کن تفریق چھپی ہوئی ہے۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نوجوان دو طرح سے قانون توڑ سکتا ہے؟ بالکل۔ ایک وہ کام کر کے جو سب کے لیے غیر قانونی ہے، اور دوسرا وہ کام کر کے جو صرف اس کی عمر کی وجہ سے غیر قانونی ہے۔ یہ تو بہت بڑی تفریق ہے۔ جی، اور یہیں سے نوجوان مجرم یعنی جوونائل ڈیلنکوینٹ اور سٹیٹس افینڈر یعنی سٹیٹس آفینڈر کا فرق سامنے آتا ہے۔ سٹیٹس آفینڈر یہ کیا ہوتا ہے؟ نوجوان مجرم تو وہ ہے جو ایسا کام کرے جو اگر کوئی بالغ کرتا تو وہ بھی جرم ہوتا، جیسے چوری کرنا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن سٹیٹس افینڈر وہ نوجوان ہے جس کا عمل صرف اور صرف اس کی کم عمری کی وجہ سے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جیسے اسکول سے بھاگنا، رات کو دیر تک گھر سے باہر رہنا، یا والدین کی بات نہ ماننا۔ اچھا۔ اب دیکھیں، یہ کام اگر ایک 25 سال کا شخص کرے تو کوئی قانون نہیں ٹوٹتا، لیکن 15 سال کے بچے کے لیے یہ ایک سٹیٹس آفینس ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟
مطلب ریاست کیوں ایک بچے کے اسکول سے بھاگنے میں اتنی دلچسپی لے رہی ہے؟ اس کے پیچھے ایک پرانا قانونی نظریہ ہے جسے پیرنٹس پیٹریے کہتے ہیں۔ اچھا، پیرنٹس پارٹری ہے؟ جی، جس کا مطلب ہے ریاست بطور والدین۔ نظریہ یہ ہے کہ اگر والدین اپنے بچے کی صحیح دیکھ بھال یا رہنمائی میں ناکام ہو رہے ہیں تو ریاست کا فرض ہے کہ وہ مداخلت کرے۔ بچے کے بہتر مفاد میں؟ بالکل۔ تو اسکول سے بھاگنا بذات خود جرم نہیں، بلکہ اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ بچے کی زندگی میں کچھ گڑبڑ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر جرم کی تعریف ہی اتنی مختلف ہے تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ پولیس کا رد عمل بھی بالکل مختلف ہوگا۔ بہت مختلف۔ ایک بالغ کے معاملے میں تو ان کا کام سیدھا ہے، ثبوت جمع کرو اور گرفتار کرو، لیکن ایک سٹیٹس اوفینڈر کے معاملے میں وہ کیا کریں گے؟ یہیں پر پولیس افسر کا کردار ایک قانون کے محافظ سے بدل کر ایک سماجی کارکن جیسا ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں۔ اچھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک 16 سال کا لڑکا رات کو سڑک پر ہے۔ وہ اسے گرفتار کرنے کے بجائے اسے وارننگ دے کر گھر بھیج سکتا ہے، اس کے والدین کو بلا سکتا ہے، یا شاید کسی کاؤنسلر کے پاس بھیجنے کا مشورہ دے۔ جی۔ یہاں مقصد سزا نہیں بلکہ مسئلے کی جڑ تک پہنچنا اور اسے عدالت تک جانے سے پہلے ہی حل کرنا ہے۔ گرفتاری بالکل آخری آپشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پولیس افسر نے فیصلہ کر لیا کہ وارننگ کافی نہیں، معاملہ آگے جائے گا۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ جب یہ نوجوان پہلی بار عدالت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ کمرہ عدالت ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہم فلموں میں دیکھتے ہیں؟ ایک سخت جج، گواہوں کا کٹارا اور جوری؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نوجوانوں کی عدالت کا ماحول اکثر بہت مختلف ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک تو یہ کہ کارروائی عام طور پر عوام کے لیے بند ہوتی ہے تاکہ بچے کی شناخت محفوظ رہے۔ اکثر جج وکلا کے ساتھ ایک میز کے گرد بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جوری بھی نہیں ہوتی؟ نہیں، جوری نہیں ہوتی۔ مقصد ایک ڈرامائی مقدمہ چلانا نہیں بلکہ بچے کے حالات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اور بالغوں کی عدالت؟ اس کے برعکس بالغوں کی فوجداری عدالت ایک عوامی تماشا ہوتی ہے۔ سب کچھ ریکارڈ پر ہوتا ہے، ماحول بہت رسمی اور سخت ہوتا ہے۔ اور آپ کا مقدر 12 عام شہریوں یعنی جیوری کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اپنے عدالت کے کرداروں کا ذکر کیا، جج، پروسیکیوٹر، دفاعی وکیل، لیکن ہمارے ذرائع ایک کردار پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں جو نوجوانوں کے نظام میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، نوجوانوں کا پروبیشن آفیسر۔ جی، آپ اسے اس نظام کا دل اور دماغ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ بالغ نظام میں پروبیشن آفیسر سزا کے بعد تصویر میں آتا ہے، لیکن یہاں وہ شروع سے ہی شامل ہوتا ہے۔ جج فیصلہ کرنے سے پہلے اس آفیسر کو ایک سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کرنے کا کہتا ہے۔ سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ؟ جی، یہ آفیسر ایک طرح سے جاسوس، تھراپسٹ اور بڑا بھائی سب کچھ ایک ساتھ ہوتا ہے۔ وہ بچے کے گھر جاتا ہے، اس کے والدین سے بات کرتا ہے، اسکول سے رپورٹ لیتا ہے، دوستوں کے بارے میں معلوم کرتا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بچہ اس مقام تک پہنچا کیسے؟ بالکل۔ اس کی رپورٹ میں صرف جرم کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ بچے کی پوری زندگی کا نقشہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جج کا فیصلہ صرف اس بات پر منحصر نہیں ہوتا کہ بچے نے کیا کیا، نہیں، بلکہ اس پر زیادہ ہوتا ہے کہ بچہ کون ہے اور اس کے حالات کیا ہیں۔ بالکل۔ اسی رپورٹ کی بنیاد پر جج فیصلہ کرتا ہے کہ بچے کے لیے بہترین راستہ کیا ہے۔ شاید اسے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، یا ہو سکتا ہے اس کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں۔ یہ ایک بہت ہی ذاتی نوعیت کا انصاف ہے۔ جی، اب اس کا موازنہ بالغ عدالت سے کریں۔ وہاں ہمارے ذرائع ایک بہت بڑی عملی مشکل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ ہے کیسز کا بے تحاشا بوجھ۔ جی بالکل، ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کی رفتار اور معیار دونوں پر سمجھوتا ہو رہا ہے؟ یقیناً، جب ایک جج کو ایک دن میں درجنوں یا سینکڑوں کیسز دیکھنے ہوں تو وہ ہر کیس کی گہرائی میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ اکثر یہ نکلتا ہے کہ فیصلے ایک فارمولے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، فرد کے حالات پر نہیں۔ زیادہ تر کیسز پلی باگن کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی استغاثہ اور مجرم کے درمیان ایک سمجھوتا۔ توجہ اور بحالی کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ تو یہ نظام کی اندرونی کارروائی ہوئی۔ اب فرض کریں کہ فیصلہ ہو جاتا ہے، نوجوانوں کے نظام میں آگے کیا ہوتا ہے؟ کیا انہیں سیدھا اصلاحی ادارے بھیج دیا جاتا ہے؟ وہ ایک آپشن ہے، لیکن اسے آخری آپشن سمجھا جاتا ہے۔
یہاں لفظ سزا کے بجائے فیصلہ یعنی ڈسپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظی بہت کچھ بتا رہا ہے۔ جی، یہ خود اس نظام کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے عام فیصلہ پروبیشن ہے۔ یعنی بچہ گھر پر ہی رہتا ہے؟ جی، بچے کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک پروبیشن آفیسر کی سخت نگرانی میں رہتا ہے۔ اسے کچھ شرائط پوری کرنی ہوتی ہیں۔ جیسے رات کو جلدی گھر آنا، اسکول میں حاضری پوری رکھنا، اس طرح کی چیزیں۔ بالکل، یا منشیات کے ٹیسٹ دینا، یہ مخصوص دوستوں سے دور رہنا۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے ذرائع کئی غیر سزائی متبادل کا ذکر کرتے ہیں۔ جی ہاں، تخلیقی حل پر بہت زور دیا جاتا ہے، جیسے کمیونٹی سروس، کسی پارک کی صفائی کرنا یا ہسپتال میں کام کرنا۔ یا پھر بحالی انصاف یعنی ریسٹوریٹو جسٹس۔ جی، جہاں نوجوان کو اس شخص سے ملوایا جاتا ہے جسے اس نے نقصان پہنچایا تھا، تاکہ وہ اپنی غلطی کا احساس کرے اور معافی مانگے۔ ان سب کا مقصد بچے کو معاشرے سے کاٹنے کے بجائے اسے معاشرے سے جوڑنا ہے۔ اور ذمہ داری کا احساس دلانا ہے۔ اب آتے ہیں بالوں کے نظام کی طرف۔ وہاں جب فیصلہ سنایا جاتا ہے تو ہمارے سامنے 3 راستے آتے ہیں: جیل، پروبیشن اور پیرول۔ جیل تو واضح ہے، لیکن پروبیشن اور پیرول میں اکثر لوگ فرق نہیں کر پاتے۔ ہاں، یہ بہت عام کنفیوژن ہے۔ اسے صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اسے آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ پروبیشن جیل جانے کا متبادل ہے۔ متبادل؟ جی، جج کہتا ہے میں تمہیں جیل نہیں بھیج رہا، لیکن تم اتنے سال معاشرے میں ایک پروبیشن آفیسر کی نگرانی میں رہو گے۔ ٹھیک ہے، اور پیرول؟ اس کے برعکس پیرول جیل میں سزا کا کچھ حصہ کاٹنے کے بعد جلد رہائی کا ایک راستہ ہے۔ اچھا، سزا کاٹنے کے بعد جی، ایک قیدی اچھے برتاؤ کی بنیاد پر پیرول بورڈ سے درخواست کرتا ہے کہ اسے سزا پوری ہونے سے پہلے رہا کر دیا جائے۔ تو سیدھی سی بات ہے۔ پروبیشن آپ کو جیل کے اندر جانے سے بچاتا ہے اور پیرول آپ کو جیل سے جلدی باہر لاتا ہے۔ بالکل۔ یہ فرق دراصل مجرموں کے ساتھ سلوک کے 2 بالکل مختلف فلسفوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جن کا ہمارے ذرائع میں ذکر ہے۔ انہیں سزائی اور اصلاحی سلوک کہا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنے سیاہ اور سفید ہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ نظریاتی طور پر تو یہ 2 الگ سوچیں ہیں۔ اچھا۔ سزائی سلوک یا پنیٹیو ٹریٹمنٹ کا فلسفہ ہے بدلے کا۔ اس کی منطق ہے، تم نے معاشرے کو نقصان پہنچایا، اب معاشرہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ یعنی جیسے کو تیسا؟ جی، اس کا مقصد سزا کے خوف سے دوسروں کو جرم سے روکنا اور متاثرین کو تسلی دینا ہے کہ بدلہ لے لیا گیا۔ قید، جرمانے، سب اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری طرف اصلاحی سلوک یا ریفارمیٹیو ٹریٹمنٹ ہے، جو مجرم کو ایک مسئلے کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھتا ہے جسے کوئی مسئلہ ہے۔ بالکل، یہ علاج کا اصول ہے۔ یہ سوچ کہتی ہے تم نے غلط کیا کیونکہ تمہارے اندر یا تمہارے حالات میں کچھ گڑبڑ ہے، آؤ اسے ٹھیک کریں۔ تو اس میں مجرم کی مدد کی جاتی ہے؟ جی، اس کا مقصد مجرم کے رویے کی وجوہات کو سمجھنا ہے۔ کیا وہ غربت کی وجہ سے جرم کر رہا ہے، نشے کی وجہ سے، یا کسی ذہنی بیماری کی وجہ سے؟ پھر اسے تعلیم، ہنر اور تھیراپی کے ذریعے بحال کرنا ہے تاکہ وہ معاشرے میں واپس آ کر ایک مثبت کردار ادا کر سکے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے 2 متوازی دنیایں ہیں۔ ایک دنیا جو امید، دوسرے موقع اور اس یقین پر قائم ہے کہ انسان بدل سکتا ہے، یہ نوجوانوں کا نظام ہے۔ اور دوسری دنیا جو جواب دہی، عوامی تحفظ اور کیے کی سزا پر زیادہ توجہ دیتی ہے، یہ بالوں کا نظام ہے۔ اور اس سفر میں ہم نے چند بہت اہم سنگ میل عبور کیے ہیں۔ جی، ہم نے اسٹیٹس افینڈر کے تصور کو سمجھا، جو یہ بتاتا ہے کہ قانون عمر کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ ہم نے نوجوانوں کے پروبیشن آفیسر کے اس انوکھے کردار کو دیکھا، جو ایک ہی وقت میں نگران بھی ہے اور رہنما بھی۔ اور سب سے بڑھ کر ہم نے دونوں نظاموں کے بنیادی فلسفے کے فرق کو جانا۔ ایک کا مقصد بچے کو ٹھیک کرنا ہے، جبکہ دوسرے کا مقصد مجرم کو اس کے کیے کی سزا دینا ہے۔ بالکل۔ یہ واضح ہے کہ یہ صرف قانونی ضابطوں کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک معاشرہ جرم، سزا اور معافی کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر نوجوانوں کے انصاف کے نظام کی بنیاد اصلاح اور تبدیلی کی اس گہری امید پر رکھی گئی ہے، تو یہ زندگی کے مختلف مراحل میں انسان کے بدلنے کی صلاحیت کے بارے میں ہمارے معاشرتی نظریات کی کیا عکاسی کرتا ہے؟
یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ ہم کیوں یہ مانتے ہیں کہ ایک 17 سال کا نوجوان تو بدل سکتا ہے لیکن شاید ایک 25 سال کا شخص نہیں بدل سکتا، جبکہ سائنس بتاتی ہے کہ انسانی دماغ 25 سال کی عمر تک ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے؟ اور کیا نوجوانوں کے نظام میں موجود اصلاحی اصول جیسے ذاتی توجہ اور بحالی پر زور؟ جی، کیا یہ اصول بالغوں کے نظام کی دائمی بیماریوں جیسے جیلوں کا بڑھتا ہوا بوجھ اور مجرموں کا بار بار جرم کرنا کا کوئی علاج پیش کر سکتے ہیں؟ تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلموں سے ہٹ کر اصل زندگی میں پولیس مجرموں کو کیسے پکڑتی ہے۔ جی، فرض کریں ایک بڑا سائبر کرائم ہوا ہے، کسی پاکستانی بینک سے کروڑوں روپے چوری ہوئے، اور وہ پیسہ جرمنی کے سروس سے ہوتا ہوا جنوب مشرقی ایشیا میں آپریٹ کرنے والے ایک گروہ تک پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب مقامی پولیس اس معاملے کو کیسے سلجھائے گی؟ آج ہم اسی طرح کی تفتیش کی سمجھیں کہ پوری کتاب کو کھول کر دیکھیں گے۔ اور یہ ایک زبردست مثال ہے کیونکہ یہ آج کل کے جرائم کی حقیقت کو بالکل صاف ظاہر کرتی ہے۔ اچھا، جی، اب جرم کسی ایک محلے یا شہر تک محدود نہیں رہا۔ آپ کا دیا ہوا خاکہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی گتھی ہے جس کے دھاگے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اور اسے سلجھانے کے لیے صرف کوئی ایک ذہین جاسوس کافی نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی، قانون اور عالمی سیاست کی سمجھ بھی ضروری ہے۔ آج کی گفتگو اسی توازن کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس گتھی کو سلجھانا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس فرضی سائبر کرائم کیس میں تفتیش کار کہاں سے شروع کریں گے؟ ظاہر ہے وہ سیدھا جرمنی تو نہیں چلے جائیں گے۔ پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ پہلا قدم ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، چاہے جرم گلی میں ہو یا سائبر سپیس میں، ابتدائی تفتیش۔ ابتدائی تفتیش۔ جی، اسے کیس کی بنیاد سمجھیں۔ اگر یہ بنیاد کمزور رہ گئی تو پوری عمارت گر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جائے وقوع کو محفوظ کرنا۔ اچھا، ہمارے کیس میں جائے وقوع ڈیجیٹل ہے، یعنی متاثرہ بینک کے سرورز، کمپیوٹرز اور نیٹ ورک لاگز، انہیں فوراً الگ تھلگ کرنا ہوگا تاکہ کوئی ثبوت ضائع نہ ہو یا اس میں کوئی رد و بدل نہ کر دے۔ بالکل۔ اور اسی کے ساتھ انٹیلیجنس کا کردار بھی آتا ہوگا۔ یہ لفظ سن کر تو ذہن میں جاسوس اور مخبر آتے ہیں۔ ہاں، لیکن انٹیلیجنس اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کا مطلب صرف کسی سے چھپ کر معلومات نکلوانا نہیں، بلکہ معلومات کو منظم طریقے سے جمع کرنا اور اس کا تجزیہ کر کے ایک تصویر بنانا ہے۔ اچھا، ایک بڑی تصویر بنانا۔ جی، ہمارے کیس میں انٹیلیجنس کا مطلب ہوگا کیا ماضی میں اس طرح کے حملے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی خاص ہیکنگ گروپ اس طریقے کے لیے جانا جاتا ہے؟ بینک کے اندر کون سے ملازمین تھے جن کی رسائی ان سسٹمز تک تھی؟ یہ سب معلومات کے وہ ٹکڑے ہیں جنہیں جوڑ کر تفتیش کو ایک سمت دی جاتی ہے۔ یہ تو روایتی طریقہ کار ہو گیا، لیکن یہاں آ کر معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ جی، کیونکہ آج کل کے تفتیش کاروں کے پاس ایسے اوزار ہیں جو شاید 20-25 سال پہلے تصور بھی نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ہمارے مواد میں ڈیٹا بیس، الیکٹرانک اور فورنزک تفتیش کا ذکر ہے۔ یہ کھیل کو کیسے بدلتے ہیں؟ یہ صرف کھیل کو بدلتے نہیں، انہوں نے کھیل ہی نیا بنا دیا ہے۔ اچھا، ڈیٹا بیس تفتیش کو ہی دیکھ لیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس اب مجرموں کا ریکارڈ، فنگر پرنٹس، گاڑیوں کے نمبرز، یہاں تک کہ چہرے کی شناخت کے ڈیٹا کے قومی اور بین الاقوامی ڈیٹا بیس موجود ہیں۔ یعنی اگر بینک کی CCTV فوٹیج میں کوئی مشکوک شخص نظر آیا، بالکل، تو اس کی تصویر کو ڈیٹا بیس میں چلا کر سیکنڈوں میں اس کی شناخت کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس سے جرائم کے پیٹرن بھی پکڑے جاتے ہیں۔ اور الیکٹرانک تفتیش؟ ہمارے سائبر کرائم کیس میں تو سارا دار و مدار اسی پر ہوگا۔ 100%۔ آج کل ہر مجرم اپنے پیچھے ڈیجیٹل نشانات چھوڑ جاتا ہے۔ ای میلز، فون ریکارڈز، سوشل میڈیا کی سرگرمیاں، آن لائن خریداریاں، یہ سب ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تفتیش کار ان ہیکرز کی ڈیجیٹل سرگرمیوں کا پیچھا کر کے ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ دیکھیں گے کہ پیسہ کن اکاؤنٹس میں گیا، وہ اکاؤنٹس کہاں سے چلائے جا رہے تھے، ہیکرز آپس میں بات چیت کے لیے کون سے پلیٹ فارم استعمال کر رہے تھے۔ تو ایک مکمل ڈیجیٹل نقشہ بن جاتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہ تو بہت آسان لگتا ہے۔ آج کل کے ہوشیار مجرم اپنی شناخت چھپانے کے لیے انکرپشن اور گمنام نیٹ ورکس کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا تفتیش کار اس رکاوٹ کو ہر کسی کی پرائیویسی میں خلل ڈالے بغیر عبور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آج کی تفتیش کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جی ہاں، مجرم انکرپشن اور ڈارک ویب کا استعمال کرتے ہیں، جس سے کام بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتے ہیں۔
شاید کوئی ایک لمحے کے لیے اپنے اصل IP ایڈریس سے لاگ ان ہو جائے یا کسی ایسی سروس کا استعمال کریں جس کا ریکارڈ موجود ہو۔ تفتیش کاروں کو انہی چھوٹی غلطیوں کی تلاش ہوتی ہے۔ اور یہیں پر فورینزک تفتیش کا کردار آتا ہوگا۔ بالکل، اور یہ صرف DNA اور خون کے دھبوں تک محدود نہیں۔ ڈیجیٹل فورینسکس میں ماہرین ڈیلیٹ شدہ فائلوں کو ریکور کر سکتے ہیں، انکرپٹڈ ڈیٹا کو توڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور ہارڈ ڈرائیو سے وہ معلومات نکال سکتے ہیں جو مجرم سمجھتا تھا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے مٹا دی ہے۔ تو ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، لیکن آخر میں تو آپ کو کسی انسان سے ہی بات کرنی پڑتی ہے۔ جی، معلومات اکثر لوگوں سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ ہمارے مواد میں انٹرویو اور پوچھ گچھ کی تکنیکوں کا ذکر ہے، یہ تو نفسیات کا میدان لگتا ہے۔ یہ 100% نفسیات کا کھیل ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انٹرویو اور پوچھ گچھ یعنی انٹروگیشن دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اچھا، انٹرویو آپ ایک گواہ یا متاثرہ شخص سے کرتے ہیں جو عام طور پر آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، مقصد صرف حقائق جاننا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پوچھ گچھ تب ہوتی ہے جب آپ کا سامنا کسی ایسے مشتبہ شخص سے ہو جو یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا کچھ چھپا رہا ہے۔ وہاں مقصد سچ اگلوانا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے کیا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیا یہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا فلموں میں دکھاتے ہیں کہ ایک میز پر تیز روشنی ڈال دی اور چیخنا چلانا شروع کر دیا؟ ہاں نہیں، وہ پرانے طریقے اب زیادہ تر کام نہیں کرتے اور قانونی طور پر بھی ان کی حیثیت مشکوک ہے۔ اچھا، آج کل کی ٹیکنیکیں زیادہ نفسیاتی ہوتی ہیں۔ ایک اچھا تفتیش کار ایک اداکار اور ماہر نفسیات کا امتزاج ہوتا ہے۔ کوئی مثال؟ جی، میں ایک کیس کے بارے میں جانتی ہوں جہاں ایک مشتبہ شخص گھنٹوں تک کچھ نہیں بول رہا تھا، بہت سخت تھا، لیکن تفتیش کار نے دیکھا کہ وہ بار بار اپنی جیب میں موجود چابیوں کے گچھے کو دیکھتا تھا جس پر اس کی بیٹی کی تصویر تھی۔ تفتیش کار نے دباؤ ڈالنے کے بجائے اپنے بچوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ وہ ایک چھوٹا سا انسانی رابطہ تھا جس نے پورے ماحول کو بدل دیا، اور کچھ دیر بعد مشتبہ شخص نے بات کرنا شروع کر دی۔ واہ! تو یہ ہمیشہ جاری حد کا کھیل نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ دوسرے انسان کے اندر جھانکنے کا فن ہوتا ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اسی سے جڑی ایک اور اصطلاح ہے مجرمانہ تفتیش کا تجزیہ یا کرمنل انویسٹیگیشن انالیسس۔ کیا یہ وہی چیز ہے جسے ہم عام طور پر کرمنل پروفائلنگ کہتے ہیں؟ پروفائلنگ اس کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اچھا، یہ صرف اندازہ لگانا نہیں ہے، اس میں جرائم کے ڈیٹا، شواہد اور مجرمانہ نفسیات کو ملا کر ایک جامع تصویر بنائی جاتی ہے۔ یہ تفتیش کاروں کو صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے کہ کیوں ہوا۔ کیوں ہوا؟ یہ اہم ہے۔ جی، ہمارے سائبر کرائم والے کیس میں ایک تجزیہ کار یہ بتا سکتا ہے کہ ہیکرز کا طریقہ کار کسی خاص گروہ سے ملتا ہے، ان کا مقصد صرف پیسہ ہے یا وہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، اور ان کے اگلے ممکنہ اہداف کیا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے شطرنج کا کھیل ہے جہاں آپ کو اپنے مخالف کی اگلی چالوں کا اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، نفسیاتی تکنیکیں ہیں اور گہرائی سے تجزیہ کرنے والے ماہرین بھی ہیں۔ یہ سب مل کر تفتیش کاروں کو بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ جی، دیتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طاقت کو غلط استعمال سے روکنے کے لیے کیا رکاوٹیں ہیں؟ کیا کوئی لکیر ہے جسے وہ عبور نہیں کر سکتے؟ بالکل، اور یہی لکیر ایک جمہوری معاشرے اور ایک پولیس اسٹیٹ میں فرق کرتی ہے۔ یہ رکاوٹیں قانون کی شکل میں موجود ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر اسٹاپ اینڈ فرسک کا قانون، یعنی کسی کو شک کی بنیاد پر روک کر اس کی تلاشی لینا۔ اچھا، اس کا مقصد عوام کی حفاظت ہے، جیسے غیر قانونی ہتھیار پکڑنا۔ لیکن اس پر ہمیشہ یہ بحث رہتی ہے کہ کیا یہ قانون شہری آزادیوں کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا؟ یا اسے کسی خاص کمیونٹی کو ہراساں کرنے کے لیے تو استعمال نہیں کیا جا رہا؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ اور گرفتاری اور تلاشی کے قانون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم سنتے ہیں کہ پولیس کو وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کتنا اہم ہے؟ یہ انتہائی اہم ہے۔ یہ قانون اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ریاست آپ کی ذاتی زندگی میں بغیر کسی ٹھوس وجہ کے مداخلت نہ کر سکے۔ صحیح۔ حاصل کرنا ہوتا ہے جس کے لیے انہیں جج کو ثبوت دکھا کر قائل کرنا پڑتا ہے کہ تلاشی یا گرفتاری ضروری ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ایکسکلوژنری رول۔ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ وہ کیا ہے؟
اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اگر پولیس نے غیر قانونی طریقے سے کوئی ثبوت حاصل کیا ہے، یعنی بغیر وارنٹ کے تلاشی لی یا زبردستی بیان لیا، تو وہ ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، تو وہ ثبوت بیکار ہو جاتا ہے؟ بالکل، ایک اچھا وکیل فوراً اسے کیس سے خارج کروا دے گا، اور اگر آپ کا سارا کیس اسی ثبوت پر کھڑا تھا تو وہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اصول تفتیش کاروں کو قانون کے دائرے میں رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، یہ ادارے اور عوام کے درمیان اعتماد کی بنیاد ہے۔ اب تک ہم نے جو بھی بات کی ہے وہ ایک ملک کے اندر کی تفتیش پر لاگو ہوتی ہے، لیکن ہمارے سائبر کرائم کیس میں تو پیسہ جرمنی چلا گیا اور مجرم شاید کسی تیسرے ملک میں بیٹھے ہوں۔ یہاں مقامی پولیس کیا کرے گی؟ وہ تو جرمنی میں کسی کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ بالکل نہیں، اور یہیں پر عالمی پولیسنگ کا پورا نظام حرکت میں آتا ہے۔ یعنی انٹرپول اور یوروپول جیسی تنظیمیں؟ جی، انٹرپول، یوروپول، UNODC یہ سب اسی لیے بنائی گئی ہیں۔ آج کی دنیا میں کوئی ملک اکیلے بڑے جرائم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسانی اسمگلنگ، منشیات کا کاروبار، دہشت گردی، سائبر کرائم، یہ سب عالمی نیٹ ورکس ہیں، اور ان کو توڑنے کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اس فہرست میں سب سے مشہور نام تو انٹرپول کا ہے، لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ کیا انٹرپول کی اپنی کوئی پولیس فورس ہے جو دنیا میں کہیں بھی جا کر کارروائی کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ انٹرپول کے پاس کوئی گرفتاری کے اختیارات نہیں ہیں، اس کا کوئی اپنا سواٹ دستہ نہیں ہے۔ اچھا، انٹرپول بنیادی طور پر دنیا بھر کی پولیس فورسز کے لیے ایک انتہائی محفوظ اور جدید پیغام رسانی کا نظام ہے۔ یہ ایک طرح کا رابطہ کار ہے۔ تو اگر پاکستان کو جرمنی میں موجود کسی مشتبہ شخص کے بارے میں معلومات چاہیے تو وہ انٹرپول کے ذریعے جرمن پولیس سے رابطہ کریں گے۔ انٹرپول کا سب سے مشہور ٹول ریڈ نوٹس ہے، جو دراصل ایک عالمی الرٹ ہوتا ہے کہ فلاں شخص ایک ملک کو مطلوب ہے، لہٰذا اگر وہ آپ کو ملے تو اسے گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن گرفتاری ہمیشہ مقامی پولیس ہی کرتی ہے۔ ہمیشہ مقامی پولیس۔ تو یہ تعاون تو پھر رکن ممالک کی مرضی پر منحصر ہوا؟ اگر سیاسی تعلقات اچھے نہ ہوں تو شاید تعاون نہ بھی ملے۔ بالکل، یہی انٹرپول کی سب سے بڑی طاقت اور کمزوری ہے۔ یہ ایک مستقل سیاسی رقص ہے، اور اسی وجہ سے یوروپول جیسی علاقائی تنظیمیں زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ یوروپول یورپین یونین کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسی ہے۔ اچھا، تو وہ صرف یورپ کے لیے ہے؟ جی، چونکہ اس کے تمام رکن ممالک مشترکہ قوانین اور سیاسی نظام کا حصہ ہیں، اس لیے ان کا آپس میں تعاون زیادہ گہرا اور تیز ہوتا ہے۔ وہ مشترکہ تفتیشی ٹیمیں بنا سکتے ہیں جو سرحدوں کے پار مل کر کام کرتی ہیں۔ ایک ٹیم کی طرح؟ جی، ایک ٹیم کی طرح۔ اس فہرست میں یونیسیف کا نام دیکھ کر مجھے تھوڑی حیرت ہوئی۔ یہ تو بچوں کے حقوق کی تنظیم ہے، اس کا مجرمانہ تفتیش سے کیا تعلق؟ اس کا یہاں ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجرمانہ انصاف کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے۔ یونیسیف بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے، اور اس میں بچوں کی اسمگلنگ اور استحصال جیسے جرائم کی روک تھام بھی شامل ہے۔ اچھا، یہ جرائم اکثر بین الاقوامی گروہوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں، لہٰذا یونیسیف ان جرائم کے بارے میں ڈیٹا اور معلومات اکٹھی کرتی ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں جیسے انٹرپول کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے تاکہ ان نیٹ ورکس کو توڑا جا سکے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پولیسنگ کا مقصد صرف مجرموں کو پکڑنا نہیں بلکہ معاشرے کے سب سے کمزور طبقے کا تحفظ کرنا بھی ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ ایک مقامی جرم کی تفتیش سے شروع ہو کر ہم ایک ایسے عالمی جال تک پہنچ گئے ہیں جہاں ٹیکنالوجی، قانون، نفسیات اور بین الاقوامی سیاست سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی، ہمارے سائبر کرائم والے کیس کو سلجھانے کے لیے ایک تفتیش کار کو ڈیجیٹل فورنزکس بھی آنی چاہیے، اسے انسانی نفسیات بھی سمجھنی چاہیے، اسے اپنے ملک کے قوانین کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انٹرپول کے ذریعے جرمنی سے کیسے رابطہ کرنا ہے۔ بالکل۔ اور اس کا حتمی تجزیہ یہ ہے کہ یہ نظام مسلسل بدل رہا ہے۔ ٹیکنالوجی ہر روز نئے دروازے کھول رہی ہے، جیسے DNA کی مدد سے کئی دہائیاں پرانے کیس حل ہو رہے ہیں۔ لیکن یہی ٹیکنالوجی نئے چیلنجز بھی لا رہی ہے، خاص طور پر پرائیویسی اور انسانی حقوق کے حوالے سے۔ صحیح۔ ہم ایک محفوظ معاشرے کے لیے اپنی کتنی ڈیجیٹل نگرانی کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کیا چہرے کی شناخت کرنے والے کیمروں کا ہر جگہ استعمال ہونا چاہیے؟
یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب صرف پولیس نے نہیں بلکہ پورے معاشرے نے مل کر تلاش کرنا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ جی، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ تفتیش میں ٹیکنالوجی کا کردار بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو مستقبل کا سب سے بڑا اخلاقی چیلنج کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مصنوعی ذہانت یعنی AI مجرمانہ تفتیش کا اگلا مرحلہ ہوگی؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ذرا سوچئے، کیا ایک الگورتھم یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون مشتبہ ہے اور کس سے پوچھ گچھ کی جانی چاہیے؟ اور اگر وہ الگورتھم غلطی کر جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، آج کے دور کے جرائم اور ان سے نمٹنے کے نئے طریقے۔ جی، اور یہ موضوع وقت کے ساتھ ساتھ بہت بدل گیا ہے۔ بالکل۔ ہمارے ایک سامع نے ہمیں ایک تعلیمی خاکہ بھیجا ہے جس کا عنوان ہے عصری کرمنالوجی کے جدید تصورات۔ اچھا، تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس خاکے کی گہرائی میں اتریں اور سمجھیں کہ آج جرم، انصاف اور معاشرے کی کہانی کس طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ چلے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ خاکہ شروع ہی کچھ بہت بڑے موضوعات سے ہوتا ہے، دہشت گردی، انتہا پسندی اور ان سب میں میڈیا کا کردار۔ اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہ موضوعات اب صرف اخبار کی سرخیاں نہیں ہیں، یہ جدید کرمنالوجی کی بنیاد بن چکے ہیں۔ یعنی اب جرم صرف ایک شخص کا ذاتی فعل نہیں رہا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے معاشرے کا خوف، عالمی سیاست اور معیشت سب جڑا ہوا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم آج جرم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اسی سے طے ہوتا ہے کہ ہم اس سے نمٹیں گے کیسے۔ اچھا، یہ بات مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتی ہے۔ خاکے میں دہشت گردی کو اور میڈیا میں جرائم کی نمائندگی کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے۔ جی، پہلی نظر میں تو یہ دو الگ چیزیں لگتی ہیں، لیکن ان میں کوئی گہرا تعلق ضرور ہے۔ کیا یہ تعلق صرف اتنا ہے کہ میڈیا دہشت گردی کو رپورٹ کرتا ہے، یا بات اس سے زیادہ پیچیدہ ہے؟ بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اس میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ میڈیا صرف رپورٹ نہیں کرتا، وہ عوام کی سوچ اور حقیقت کو تشکیل دیتا ہے۔ تشکیل دیتا ہے؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جس طرح سے دہشت گردی کے ایک واقعے کو 24 گھنٹے، ساتوں دن بار بار دکھایا جاتا ہے، اس سے ایک خوف کی فضا بنتی ہے۔ صحیح۔ یہ خوف صرف عوام تک محدود نہیں رہتا۔ اس عوامی دباؤ کے نتیجے میں حکومتیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسی پالیسیاں بنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو شاید طویل مدت میں مؤثر نہ ہوں۔ لیکن وہ وقتی طور پر عوام کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ بالکل۔ ضروری نہیں کہ وہ اعداد و شمار کے لحاظ سے سب سے بڑا خطرہ ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جسے میڈیا سب سے زیادہ دکھاتا ہے۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خوف سیکیورٹی اداروں کی اپنی ترجیحات بھی بدل دیتا ہے۔ خاکے میں اشارہ ملتا ہے کہ وہ وسائل جو شاید منظم جرائم، اسٹریٹ کرائم یا وائٹ کالر کرائم پر لگنے چاہیے، وہ میڈیا میں نظر آنے والے خطرات کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ درست۔ تو اصل میں میڈیا نہ صرف عوام کی سوچ بدل رہا ہے، بلکہ وہ ریاست کے وسائل کی تقسیم پر بھی براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ ایک طرح کی مورل پینک یا اخلاقی گھبراہٹ پیدا کرتا ہے، جہاں پورا معاشرہ ایک خاص قسم کے جرم پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دیتا ہے اور باقی سب کچھ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ جی ہاں۔ یہ تو بہت بڑا نقطہ ہے۔ تو اس بدلتی ہوئی اور میڈیا سے متاثرہ دنیا میں قانون نافذ کرنے والے ادارے خود کو کیسے بدل رہے ہیں؟ ظاہر ہے پرانے طریقوں سے تو کام نہیں چلے گا۔ نہیں چلے گا۔ ماخذ میں 3 جدید حکمت عملیوں کا ذکر ہے: انٹیلیجنس پر مبنی پولیسنگ، کمیونٹی پولیسنگ اور نجی و سرکاری شراکت داریاں۔ یہ نام سننے میں بڑے بھاری بھرکم لگتے ہیں۔ ہاں، لیکن ان کے پیچھے کا خیال بہت سادہ ہے۔ چلیں پہلی حکمت عملی کو دیکھتے ہیں، انٹیلیجنس پر مبنی پولیسنگ۔ ٹھیک ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ پولیس جرم ہونے کا انتظار نہ کرے، بلکہ ڈیٹا اور معلومات کا تجزیہ کر کے جرم کی پیشگوئی کرے۔ اچھا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کس علاقے میں کس وقت کس قسم کا جرم ہونے کا امکان زیادہ ہے، اور پھر اپنے وسائل یعنی گشت اور نفری کو وہاں مرکوز کر دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے دفاعی کھیل کے بجائے جارحانہ کھیل ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے پری کرائم والا تصور ہے، جیسا ہم سائنس فکشن فلموں میں دیکھتی ہیں۔ کچھ حد تک ہاں۔ لیکن اس میں ایک خطرہ یہ بھی تو ہوگا کہ اگر آپ کا ڈیٹا ہی متاثر ہے تو آپ ڈیٹا کی بنیاد پر کسی خاص کمیونٹی یا علاقے کو غلط طور پر نشانہ بنانا شروع کر دیں گے۔ بالکل۔
اس سے تو لوگوں میں پولیس کے خلاف مزید بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خدشے کی نشاندہی کی ہے، اور یہی اس ماڈل پر سب سے بڑی تنقید ہے۔ اگر ڈیٹا صرف ان علاقوں سے اکٹھا کیا جا رہا ہے جہاں پہلے سے پولیس کی موجودگی زیادہ ہے، تو آپ ایک خودکار پیشگوئی بنا دیتے ہیں۔ سیلف فلفلنگ پروفیسی۔ جی، اسی خدشے کے جواب میں دوسری حکمت عملی یعنی کمیونٹی پولیسنگ سامنے آئی ہے۔ یہ بالکل مختلف سوچ ہے۔ اچھا؟ اس میں پولیس کو ایک بیرونی فورس کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہ کمیونٹی کا حصہ بن کر کام کرتی ہے۔ یعنی صرف گشت کرنے کے بجائے پولیس اہلکار لوگوں سے تعلقات بنائیں، ان کے مسائل سنیں اور مقامی مسائل کا حل مل کر نکالیں۔ جی ہاں، اس کا مقصد اعتماد بحال کرنا ہے۔ جب لوگوں کو پولیس پر بھروسہ ہوتا ہے تو وہ معلومات شیئر کرتے ہیں، جرائم کی اطلاع دیتے ہیں اور گواہی دینے سے نہیں ڈرتے۔ یہ ایک سست عمل لگتا ہے۔ کرائم کی علامات کے بجائے اس کی جڑوں پر کام کرتا ہے۔ یہ انٹیلیجنس پر مبنی پولیسنگ کی ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے برعکس ایک باٹم اپ اپروچ ہے۔ اور تیسری حکمت عملی نجی و سرکاری شراکت داریاں۔ یہ تو بالکل ہی نیا آئیڈیا لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ پولیسنگ کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے؟ ایک حد تک ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست یہ تسلیم کر رہی ہے کہ وہ اکیلے سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتی۔ اس کی مثالیں تو ہمارے ارد گرد ہر جگہ ہیں، شاپنگ مالز، ہاؤسنگ سوسائٹیز۔ بالکل، یہاں تک کہ بینکوں کی اپنی نجی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ یہ شراکت داری اس وقت ہوتی ہے جب یہ نجی ادارے اور سرکاری پولیس مل کر کام کرتے ہیں، جیسے شہر بھر کے سی سی ٹی وی کیمروں کا نیٹ ورک ایک نجی کمپنی چلائے، لیکن اس کی فوٹیج تک رسائی پولیس کو حاصل ہو۔ جی اس سے وسائل تو بڑھ جاتے ہیں، لیکن وہی سوال پھر اٹھتا ہے جو آپ نے پہلے اٹھایا تھا، جواب دہی کا۔ صحیح۔ ایک نجی سیکیورٹی گارڈ کی کیا ٹریننگ ہے؟ اس کے اختیارات کیا ہیں؟ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو بہت اہم سوالات ہیں۔ اچھا، اگر ہم اسے پاکستان کے مخصوص اداروں کے تناظر میں دیکھیں، جیسے خاکے میں نیب، ایف آئی اے اور اے این ایف کا ذکر ہے، تو کیا یہ ادارے بھی انہی حکمت عملیوں کو استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل، لیکن اپنے اپنے دائرہ کار میں۔ مثال کے طور پر ایف آئی اے جب سائبر کرائم سے نمٹتی ہے تو وہ شدید طور پر انٹیلیجنس پر مبنی پولیسنگ پر انحصار کرتی ہے۔ ڈیٹا اور آن لائن ٹرینڈز پر؟ جی، وہ ڈیجیٹل ڈیٹا، آن لائن ٹرینڈز اور مالیاتی لین دین کا تجزیہ کر کے مجرموں تک پہنچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں ٹیکنالوجی کمپنیوں اور بینکوں کے ساتھ نجی سرکاری شراکت داری بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور اے این ایف؟ دوسری طرف اے این ایف کو منشیات کے بڑے نیٹ ورکس کو توڑنے کے لیے نہ صرف بین الاقوامی ایجنسیوں سے انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ انہیں مقامی سطح پر کمیونٹی پولیسنگ کے اصول بھی اپنانے پڑتے ہیں تاکہ مخبروں کا ایک نیٹ ورک بنایا جا سکے۔ تو یہ ادارے اکثر ان حکمت عملیوں کا ایک ملاپ استعمال کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ شراکت داریاں اور جدید پولیسنگ کے طریقے تو بڑے شہروں میں زیادہ کارگر لگتے ہیں۔ کیا ماخوذ دیہی علاقوں کے بارے میں بھی بات کرتا ہے؟ کیونکہ وہاں جرائم کی نوعیت، سماجی ساخت، سب کچھ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ آپ نے گفتگو کو بالکل صحیح سمت میں موڑ دیا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے جسے جدید کرمنالوجی اب تسلیم کر رہی ہے۔ جرم کوئی یکساں چیز نہیں ہے۔ شہری اور دیہی علاقوں میں جرائم کی دنیا ہی الگ ہے۔ بالکل۔ شہروں میں آپ کو اسٹریٹ کرائم، منظم گینگز اور کارپوریٹ فراڈ ملیں گے۔ دیہی علاقوں میں زمین کے تنازعات، قبائلی جھگڑے اور غیرت کے نام پر ہونے والے جرائم زیادہ عام ہیں۔ اور یہیں پر شاید صنف اور جرم کا پہلو بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ جی، خاص طور پر جب ہم صنف کی بات کرتے ہیں تو یہ فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا خواتین کے خلاف جرائم دیہی علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ تعداد میں زیادہ ہوں، لیکن ان کی نوعیت اور ان پر معاشرتی رد عمل بہت مختلف ہوتا ہے۔ شہری علاقوں میں خواتین کو پبلک ٹرانسپورٹ میں ہراسانی یا سائبر سٹاکنگ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور ان کے پاس شاید قانون تک رسائی اور این جی اوز کی مدد بھی موجود ہو۔ جی، دیہی علاقوں میں جرائم اکثر خاندان اور برادری کے اندر ہوتے ہیں، جیسے جبری شادیاں یا غیرت کے نام پر تشدد۔ یہاں انصاف کا روایتی نظام یعنی پنچایت یا جرگہ اکثر عورت کے خلاف ہی فیصلہ دیتا ہے، اور پولیس تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس لیے کرمنالوجی اب ایک سائز سب پر فٹ نہیں ہوتا والے اصول پر چلتی ہے۔ ہر علاقے کے لیے الگ حکمت عملی چاہیے۔ اور یہیں سے شہری آبادی میں اضافے یعنی اربنائزیشن کا موضوع بھی جڑتا ہے۔
خاکے میں اس کا بھی ذکر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بڑے شہر جرائم کے لیے ایک قدرتی ماحول فراہم کرتے ہیں۔ بالکل، بڑے شہر دو دھاری تلوار ہیں۔ ایک طرف معاشی مواقع ہیں، دوسری طرف گمنامی، عدم مساوات اور شدید مقابلہ ہے۔ یہ ماحول منظم جرائم اور وائٹ کالر کرائم دونوں کے لیے بہت سازگار ہے۔ جی، لاکھوں کی آبادی میں ایک مجرم کا چھپ جانا بہت آسان ہے۔ بڑے مالیاتی ادارے وائٹ کالر کرائم یعنی بڑے پیمانے پر بدعنوانی اور فراڈ کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ شہروں کی پیچیدگیاں جرائم کے نئے محاذ کھولتی ہیں۔ اس پوری گفتگو میں ہم نظام، حکمت عملیوں اور سماجی عوامل پر بات کر رہی ہیں، لیکن خاکے کا ایک حصہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر بھی ہے، خاص طور پر بچوں، خواتین اور اقلیتوں کے حوالے سے۔ جی، عام طور پر لوگ کرمنالوجی کو صرف مجرم اور سزا کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ انسانی حقوق اس تصویر میں کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کرمنالوجی کا ضمیر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انصاف کے نظام کا اصل امتحان یہ نہیں ہوتا کہ وہ طاقتور مجرم کو کیسے سزا دیتا ہے۔ بالکل، جب بچوں، خواتین یا اقلیتوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں اور نظام انہیں انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہتا ہے تو یہ صرف ایک انفرادی جرم نہیں رہتا، یہ پورے نظام کی ناکامی بن جاتا ہے۔ اور اس کی قانونی حیثیت پر ایک سوالیہ نشان۔ جی، کرمنالوجی اسی ناکامی کا مطالعہ کرتی ہے۔ وہ یہ دیکھتی ہے کہ قانون کتابوں میں کیا کہتا ہے اور زمین پر حقیقت کیا ہے۔ اور جب ریاستی نظام ناکام ہوتا ہے یا سست روی کا شکار ہوتا ہے تو وہاں پر خلا کو کون پر کرتا ہے؟ یہیں پر شاید سول سوسائٹی اور NGOs کا کردار آتا ہے۔ جی، اور یہ کردار بہت اہم ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کے علاوہ ان حقوق کا محافظ کون ہے؟ صحیح۔ سول سوسائٹی اور غیر سرکاری تنظیمیں اکثر وہ کام کرتی ہیں جو سرکاری ادارے نہیں کر پاتے یا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ متاثرین کو مفت قانونی مدد فراہم کرتی ہیں، شیلٹر ہومز چلاتی ہیں اور ناانصافیوں کو میڈیا کے ذریعے منظر عام پر لاتی ہیں۔ جی، وہ نظام انصاف کے لیے ایک طرح سے چیک اینڈ بیلنس کا کام کرتی ہیں۔ ان کے بغیر انسانی حقوق کا ایجنڈا اکثر سرکاری فائلوں میں ہی دفن رہ جاتا ہے۔ چلیں گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ خاکہ دو ایسے موضوعات پر ختم ہوتا ہے جو آج کی ڈیجیٹل دنیا کی حقیقت ہیں: منی لانڈرنگ اور سائبر کرائم۔ یہ وہ جرائم ہیں جو سرحدوں کو نہیں مانتے، اور اسی لیے یہ روایتی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے سب سے بڑا سرگرد ہیں۔ بالکل۔ منی لانڈرنگ کو مجرمانہ دنیا کا خون سمجھ لیں۔ جس طرح جسم میں خون گردش کرتا ہے، اسی طرح غیر قانونی پیسہ یعنی منشیات، دہشت گردی یا کرپشن کا پیسہ عالمی مالیاتی نظام میں گردش کرتا ہے، تاکہ وہ صاف ہو کر قانونی معیشت کا حصہ بن سکے۔ جی، اور اس کا سراغ لگانا اس لیے مشکل ہے کیونکہ یہ درجنوں ممالک میں پھیلی شیل کمپنیوں، پیچیدہ بینک ٹرانزیکشنز اور اب تو کرپٹو کرنسی کا استعمال کرتا ہے۔ ایک ملک کی پولیس اکیلے اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ اور سائبر کرائم، اس نے تو جیسے جرم کے جغرافی کو ہی ختم کر دیا ہے۔ اب مجرم کو جائے وقوع پر موجود ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ بالکل، سائبر کرائم نے جرم کی تعریف ہی بدل دی ہے۔ ایک ہیکر ایک ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملک کے پاور گریڈ کو بند کر سکتا ہے، تیسرے ملک کے بینک سے پیسے چرا سکتا ہے۔ یہاں سب سے بڑا چیلنج دائرہ اختیار یعنی جورسڈکشن کا ہے۔ جرم کہاں ہوا؟ جی، جہاں متاثرہ شخص تھا، جہاں مجرم تھا، یا جہاں وہ کمپیوٹر سرور تھا جس کا استعمال ہوا۔ ان سوالات کے جوابات بین الاقوامی قوانین میں ابھی تک واضح نہیں ہیں، اسی لیے سائبر مجرم اکثر پکڑے نہیں جاتے۔ یہ ایک ایسی ڈیجیٹل جنگ ہے جس کے اصول ابھی لکھے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آج ہم نے جو بات کی اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ آج کی کرمنالوجی صرف چور سپاہی کا کھیل نہیں ہے۔ یہ میڈیا، ٹیکنالوجی، انسانی حقوق، معاشیات اور عالمی سیاست کا ایک بہت ہی پیچیدہ جال ہے۔ صحیح کہا۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جرم سے لڑنے کے لیے صرف زیادہ نفری یا سخت سزاؤں کی نہیں بلکہ زیادہ ذہین حکمت عملیوں، معاشرے کی شمولیت اور بدلتے وقت کے ساتھ خود کو بدلنے کی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ بالکل درست۔ اور آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری دنیا مزید ڈیجیٹل اور ایک دوسرے سے منسلک ہوتی جائے گی، جرائم بھی اسی رفتار سے بدلیں گے۔ تو مستقبل میں جرائم کی روک تھام کا انحصار کس پر زیادہ ہوگا؟ جی، یہی سوال ہے۔ کیا یہ ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہی رہے گی یا پھر فیس بک، گوگل جیسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں،
بینکوں اور آخر میں ہم جیسے عام شہریوں کو بھی اس جنگ میں ایک فعال کردار ادا کرنا پڑے گا۔